تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور وہ اعمال تلاش کرنے چاہیے کہ جن کے ذریعے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا نا، جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میرا چہرہ تو جہنم سے ہٹا دے کیونکہ میں جھلس رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا جائے گا، اگر یہ تیرا چہرہ جو ہے وہ جہنم سے دوسری رخ میں کر دیا جائے تو کیا اس کے بعد تو کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ وہ کہنے لگا، یا اللہ تیری ذات کا جو ہے وہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ تو فرمایا جائے گا اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دیا جائے اور جنت کی طرف کر دیا جائے۔ اب جب اس کا چہرہ جنت کی طرف کر دیا جائے گا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب ہی کر دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے تو وعدہ کر رکھا تھا کہ تو کوئی بھی مطالبہ نہیں کرے گا، تو عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محروم نہ کر، سب سے زیادہ بد نصیب نہ کر۔ اب اس کو فرمایا جائے گا اب اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیا جائے، اور پھر پوچھا جائے گا اس کے بعد تو مطالبہ نہیں کرو گے؟ تو عرض کرتا ہے، یا اللہ تیری ذات کی قسم کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ اب جنت کے دروازے کے جب قریب ہو جائے گا تو پھر جنتیوں کو دیکھے گا، جنت کے نظارے کرے گا، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ جنت والے تو بڑے مزے میں ہیں، جنت والے تو بڑے ہی جو ہے وہ سکون کے اندر ہیں، تو میرے مولا یہ دروازہ جو ہے اس سے آگے نہیں میں جا سکتا، مجھے جنت میں ہی داخل فرما دے۔ تو پھر ارشاد فرمایا جائے گا، تو نے تو وعدہ کیا تھا، کتنی عجیب بات ہے، تجھے اپنے وعدے کا کوئی پاس نہیں۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محروم نہ کر۔ اب حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہوگی، بلکہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرائیں گے، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اور اب مانگو، اور کیا مانگنا ہے، اور بھی کچھ مانگے گا۔ وہ جب اور مانگے گا تو حدیث پاک میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ اس کو گنوایا جائے گا، بہت کچھ گنوایا جائے گا، اور پھر فرمایا جائے گا یہ سب کچھ بھی تجھے عطا کیا اور اس سے بڑھ کے 10 گنا زیادہ تجھے عطا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی کوشش کریں، وہ اعمال کریں جن کے ذریعے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔